ہم ممی ڈیڈی کو بھی ماں باپ کو بھی وہ ریسپیکٹ اپنے پڑھے لکھی جنریشن سے نہیں ملتا ہے، جو رائٹس، جو حقوق، جو ریسپیکٹ، جو احترام محمد و آل محمد کو دیتے تھے۔ اس کی بڑی مثال یہ ہے، اب پوری دنیا کی حکومتوں کے بجٹ میں ایک بجٹ کس لیے ہوتا ہے؟ اولڈ ایج ہوم بنانے کے لیے، ہے نا؟ اولڈ ایج ہوم بنانے کی کیوں ضرورت ہے؟ اس لیے کہ پڑھی لکھی جنریشن سے ممی ڈیڈی سنبھلے، پڑھی لکھی جنریشن ممی ڈیڈی کو نہیں سنبھال پا رہی ہے، اور پھر حکومتوں کو ان بوڑھے لوگوں کو، جو بوڑھے کیوں ہوئے، ان کی کمر کیوں خمیدہ ہوئی ہے، ان کے بال کیوں سفید ہو گئے، ان کی آنکھوں کی روشنی کیوں ختم ہو گئی ہے، ان کی زبان میں لکنت کیوں ہو گئی، اس 5G کے زمانے کے بچے کو انجینئر، ڈاکٹر اور بڑا کرتے کرتے پالتے پالتے اس کی کمر خمیدہ ہو جاتی ہے، اور اس نوجوان کے بازو میں طاقت آ جاتی ہے، طاقت تو آ جاتی ہے لیکن شعور ختم ہو جاتا ہے، پھر وہ ممی ڈیڈی کو بائی بائی کرتا ہے نا؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ اولڈ ایج، ایک مرتبہ ایک کنٹری میں، ایک سٹیٹ میں، ایک شہر میں یتیم خانے بنائے جاتے ہیں، یہ ترقی کی علامت ہے، یہ ڈیولپمنٹ کی علامت ہے، لیکن اگر بزرگوں کے لیے، ماں باپ کے لیے، بوڑھے لوگوں کے لیے اولڈ ایج ہاؤس بنانے پڑے، یہ ترقی کی نشانی نہیں ہے، یہ پستی کی نشانی ہے۔ اس یتیم کے سر پر ماں باپ کا سایہ اٹھ گیا۔ گورنمنٹ کا حق بنتا ہے، این جی اوز کا حق بنتا ہے کہ وہ ایسے بے سرپرست بچوں کے لیے کیا ان کے سر پر کوئی شیلٹر بنائے، ہاں ان کے لیے کوئی سایہ کا انتظام کرے، لیکن بچہ زندہ ہے، جوان زندہ ہے، انرجی بھی ہے، لیکن میٹیریلزم کا غلبہ اتنا زیادہ ہے، مادہ گرائی کا اتنا زیادہ غلبہ ہے، ماڈرنزم اتنا دل و دماغ پر سوار ہو چکا ہے، اس ممی ڈیڈی کو اپنی زندگی میں رحمت سمجھنے کے بجائے انسان ممی ڈیڈی کو زحمت سمجھ رہا ہے نا؟ اب ماڈرن زمانے کا حال یہ ہے، اب ہم اس کو ترقی کا دور کہیں یا اس کو پستی کا دور کہیں، اس کو ترقی کا دور کہیں یا اس کو زوال کا دور کہیں، انسان کی ترقی کا دور ہے یا انسان کے زوال کا دور ہے؟ یہ تو انسان کے، اگر ترقی بلڈنگوں کا نام ہے تو ہر چاروں طرف ترقی ہے، لیکن اگر ترقی انسانی قدروں کی ترقی کا نام ہے تو ہر طرف زوالی اور پستی نظر آتی ہے۔ تو انسان حیوانوں کو کیا ریسپیکٹ دیا محمد و آل محمد نے؟ اب میں نہج البلاغہ کھولتا ہوں، بلند آواز میں ایک سلوات پڑھیں۔ اسلام کے رہبر معظم بلند سلوات۔ امام علی علیہ السلام نے، یہ میں کیوں بتا رہا ہوں؟ یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں یہ بات بیٹھے، جب محمد و آل محمد کی نگاہ میں حیوانوں کے رائٹس اتنے امپورٹنٹ ہے، تو یہ حیوان جس انسان کے بینیفٹ کے لیے پیدا کیا گیا ہے، حیوان کس لیے پیدا کیا گیا؟ یہ حیوان جس کے بینیفٹ اور جس کے فائدے کے لیے پیدا کیا گیا ہے، تو اس انسان کے رائٹس اور اس کے حقوق اور اس کا ریسپیکٹ کا کیا عالم ہوگا؟ مولا نے اپنے ایک گورنر کو بھیجا ٹیکس جمع کرنے کے لیے، ٹیکس، اس لیے امام ہمیشہ بانٹتا نہیں ہے، امام بسا اوقات لیتا بھی ہے۔ ہاں اب آج کل ایسے ہو گئے کیا صرف لینے والے، بھائی کربلا کے شہداء دینے والے تھے، مال نہیں زندگیاں دینے والے تھے۔ جو لالچی تھے، جن کو پتا چلا کہ بھائی یہاں مال تو نہیں ملے گا، الٹا زندگی بھی دینی پڑے گی، وہ روزہ عاشورہ سے پہلے ہی نکل گئے تھے کسی نہ کسی بہانے۔ لیکن جن کو پتا تھا، جن کی امامت اتنی کلیئر تھی، مضبوط تھی، معرفت تھی، انہوں نے کہا روزہ عاشورہ دوپہر کے بیچ میں ابو سمامی ساعدی کو بیچ آسمان میں خدا کی بارگاہ میں
کلام کرتے ہوئے دیکھا گیا. ابو سمام ساعدی نام سنا ہوگا, جانتے ہیں نا ابو سمام ساعدی؟ ابو سمام ساعدی کو جانتے ہیں؟ کربلا میں اس سے ایک ریلیٹڈ ایک بڑا واقعہ ہے, کوئی بتا سکتا ہے؟ دوسری کتاب کا انعام ہو جائے گا. ہاں, ابو سمام ساعدی سے ریلیٹڈ ایک بہت ہی امپورٹنٹ واقعہ ریلیٹڈ ہے, کوئی بتا سکتا ہے؟ کسی کو پتا ہے؟ ابو سمام ساعدی وہ شہید ہیں جو ظہر سے کچھ سیکنڈ پہلے مولا حسین کی خدمت میں آیا. مولا یہ ہماری زندگی کی آخری, یہ نیچے آ گیا ہے, مجھے بھی لگتا ہے یہ ساعدی وہ شہید ہے جس نے ظہر عاشورہ مولا سے کہا مولا ہمیں لگتا ہے یہ ہماری زندگی کی آخری نماز ہوگی, اجازت ہو تو یہ آپ کی امامت میں ہم آخری نماز پڑھیں گے. تو اس شہید نے پتہ ہے کیا کہا؟ دینے والوں کی بات کر رہا ہوں. یہ شہید ایک مرتبہ بیچ میدان کربلا میں خدا کی بارگاہ میں کہتا ہے پالنے والے اس زبان سے تیرا شکریہ بجا لائے, تیرے بندے حسین نے ہماری زندگیوں کی قیمت بڑھائی, ہماری خون کی قیمت بڑھائی, ہماری جوانیوں کی قیمت بڑھائی. پالنے والی یہ جوانیاں کوفے میں, مکے میں, مدینے میں پتہ نہیں کسی حادثے میں کیا ضائع ہو جاتی, لیکن پالنے والے تیرے حسین نے ہماری زندگیوں کی قیمت بڑھائی اور ہمارا خون حق کے راستے میں خرچ ہو رہا ہے, ہماری جوانیاں حق کے لیے استعمال ہو رہی ہے. اتنا شعور تھا, وہ پریشان نہیں تھے, وہ شکر پروردگار کر رہے تھے. پالنے والے تیرے حسین نے ہماری زندگیوں کی قیمت بڑھائی, پالنے والے تیرے حسین نے ہماری جوانیوں کی قیمت بڑھائی, پالنے والے تیرے حسین نے ہماری سانسوں کی قیمت بڑھائی. امام حق انسان کی زندگی کی کوالٹی گھٹاتا نہیں ہے, انسان کی زندگی کی کوالٹی بڑھاتا ہے. اور یہ مجلس کیوں انعقاد کرنا ہے؟ تاکہ ہم ان مجلسوں کے صدقے کوالٹی کی زندگی گزارنے کا سلیقہ سیکھیں. مولانا نے لیٹر نمبر 25 نہج البلاغہ کے 3 حصے, خطبے, لیٹر اور شارٹ سینٹنس. وہ دکھنے میں شارٹ ہے لیکن ان میں کیا ایک پورا سمندر کیا چھپا ہوا ہے. گورنر کو بھیجا ٹیکس جمع کرنے کے لیے. مولانا نے اس گورنر سے کہا ہو سکتا ہے کچھ لوگ کیش کے بدلے, درہم و دینار کے بدلے جانور دیں گے, اونٹ دیں گے, بھیڑ بکریاں دیں گے. چوائس تھی وہاں, جیسے آپ کے پاس زکات دینے کے وقت چوائس ہے. وہ چوائس کیا ہے؟ آپ پیسہ بھی دے سکتے ہیں اور آپ آٹا بھی دے سکتے ہیں اور آپ جو کھاتے ہیں وہی جنس بھی نکال سکتے ہیں نا. چاول کھاتے ہیں آپ چاول بھی دے سکتے ہیں, لیکن آپ چاہیں تو اس کی قیمت بھی دے سکتے ہیں. مولانا نے کہا ہو سکتا ہے کچھ لوگ آپ کو کیش دیں گے, کچھ لوگ آپ کو کیا اونٹ دیں گے, بھیڑ بکریاں دیں گے. پھر مولانا نے اس گورنر سے کہا, اس جو ذمہ دار تھا نا ان ٹیکس جمع کرنے کا, اس سے مولا کہتے ہیں کہ دیکھو فلانی خبردار, ان اونٹوں کے لیے جو لوگ ٹیکس کے طور پر دیں گے ان اونٹوں کے لیے ایک چرواہا ڈھونڈنا. کے لیے خدا کی قسم آدمی ہینگ ہو جاتا ہے جب علی علیہ السلام کا یہ خطبہ پڑھتا ہے کہ حیوانوں کے رائٹس کے بارے میں علی علیہ السلام کا ویژن. دیکھیں یہاں کوئی بھی آتا ہے من کی بات کرتا ہے, پھر بہت سارے کیا باتیں کرتا ہے. من کی بات کرنا آسان بات ہے لیکن ریالٹی پر پورا اترنا یہ بہت بڑا کمال ہے. مولا اس سے کہتے ہیں, گورنر سے کہتے ہیں فلانی ان اونٹوں کے لیے چرواہا ڈھونڈنا. لیٹر نمبر 25 ان کے لیے چرواہا ڈھونڈنا. ہر چرواہے کے حوالے یہ اونٹ نہ دینا, ایسے چرواہے کے ڈھونڈنا جس چرواہے کے لا تامنن الا من تثق بدینہ. ان اونٹوں کو ایک ایسے چرواہے کے حوالے کرنا جس کے دینداری کے بارے میں تمہیں اطمینان ہو. اس چرواہے کو کن کو سنبھالنا ہے؟ حیوانوں کو سنبھالنا ہے. کوفے سے آنے والے ڈیلیگیشن کو نہیں سنبھالنا ہے بلکہ حیوانوں کو سنبھالنا ہے. مولا فرماتے ہیں حیوانوں کو سنبھالنے کے لیے بھی دیندار ہونا ضروری ہے. اس لیے کہ اگر چرواہا بے دین ہوگا تو وہ ان حیوانوں کے رائٹس اور ان کے حقوق اور ان کے ریسپیکٹ کا خیال نہیں کر پائے گا.
یہ آپ کے امام ہیں جو چرواہے کے بارے میں کہتے ہیں چرواہے کا دیندار ہونا ضروری ہے، تب جا کے اس کے حوالے کیا کر سکتے ہیں، یہ جانور یہ اونٹ دے سکتے ہیں۔ جب ہمارے بچوں کی شادی کا زمانہ آتا ہے، ہم نہ دین دیکھتے ہیں، ہم نہ ایمان دیکھتے ہیں، ہم نہ کردار دیکھتے ہیں، ہم نہ کریکٹر دیکھتے ہیں، ہم کیا دیکھتے ہیں، جاب کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے، پیسہ کماتا ہے یا نہیں کماتا ہے۔ پیسہ کمانا علی علیہ السلام اور اہل بیت کی نگاہ میں بچوں کی شادی میں شرط نہیں ہے، دینداری شرط ہے۔ پیسے سے انسان گھر کی ظاہری نیڈز پوری کر سکتا ہے، اور دین کے ذریعے انسان فاطمہ اور علی کے انداز میں گھر چلانے کا سلیقہ سیکھ سکتا ہے۔ اب اندازہ لگائیے ہم کتنا دور ہو چکے ہیں محمد و آل محمد کی تعلیمات سے۔ علی کہتے ہیں اللہم جل محیایا محیا محمد و آل محمد، پالنے والے ایسی زندگی جیسی زندگی محمد و آل محمد نے بسر کی، پالنے والی ایسی موت جیسی موت محمد و آل محمد کو نصیب ہوئی، پالنے والی وہ حیات وہ زندگی جس میں انسانی قدروں کی امپورٹنس ہے، جس میں انسانی ویلیوز کی امپورٹنس ہے، جس میں انسانی ریسپیکٹ کی امپورٹنس ہے، جس میں انسانی شرف کی امپورٹنس ہے، جس میں انسان کی عزت کی امپورٹنس ہے۔ پالنے والی اتنا ہی نہیں، محمد و آل محمد کی وہ زندگی کہ وہ حیوانوں کو بھی، ان کے رائٹس کو بھی پامال نہیں کرتے تھے، ان کے حقوق کو بھی پامال نہیں کرتے تھے، ان کی نیڈز کو بھی کیا پامال نہیں کرتے تھے۔ مولا فرماتے فلانی لوگوں سے ٹیکس جمع کیا نا، اب تم واپس کیپٹل میں میرے دارالخلافہ، علی علیہ السلام کے دارالخلافہ کا نام تھا، علی علیہ السلام کے دارالخلافہ کا نام تھا کیا؟ کوفہ۔ جب تم ان اونٹوں کو یہاں بھیجو گے تو ہر چرواہے کو نہ دینا، ایک ایسے چرواہے کو دینا جو جس کے اندر دینداری پائی جاتی ہو۔ چرواہے کے لیے علی علیہ السلام کہتے ہیں اس کا دیندار ہونا ضروری ہے۔ اب آپ نے 10 سال اپنی بیٹی کو بولا، 15 سال 20 سال 30 سال اپنی بیٹے کی تربیت کی، ایجوکیشن دی، تعلیم دی، اب آپ سب کو چھوڑ رہے ہیں، کسی چیز کو نہیں دیکھ رہے ہیں، صرف دیکھ رہے ہیں پیسہ اس کے پاس ہے یا پیسہ اس کے پاس ہے یا نہیں ہے۔ امام خمینی کا جب رشتہ طے ہوا، امام خمینی قم میں پڑھ رہے تھے، آج سے 100 سال پہلے کا قم ایک گاؤں جیسا تھا۔ اس وقت ایران میں ایک آیت اللہ محسن قرآن، اکثر ایران کے چینل نمبر 1 پر کیا شب جمعہ کو لیسنز فرام قرآن کے نام سے کیا 40 سال سے کیا درس قرآن دے رہے ہیں۔ ان کا کہنا آج سے 80 سال پہلے جب ہم قم میں پڑھتے تھے، نل سے جو پانی نیچے آتا تھا اس کے ساتھ اتنے کیڑے ہوتے تھے، ہمیں نیچے کپڑا ڈالنا پڑتا تھا۔ اس وقت تہران میں ان کی اہلیہ کے لیے جب ایک آیت اللہ مدنی رشتہ کے لیے گئے، وہ تہران کی لڑکی تھی۔ تہران اس وقت بھی فرانس جیسا کیا تھا، کیپٹل تھا، شہر تھا۔ شہر کی لڑکی کو قم آنا جہاں ترقی اور ڈیولپمنٹ کا کچھ نام و نشان نہیں ہے، حالت یہ ہے کہ وہاں نال سے جو پانی آتا ہے اس کے ساتھ کیا کیڑے مکوڑے ساتھ میں آتے ہیں۔ وہ ان کی اہلیہ، ان کا نام خدیجہ ثقفی تھا، وہ ریڈی نہیں ہوئی شادی کے لیے، تو اس کے باپ نے کہا خدیجہ ثقفی امام خمینی کی اہلیہ وہ ریڈی نہیں تھی اس گاؤں میں جانے کے لیے، اس ایسے شہر میں جانے کے لیے جہاں ترقی کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ تو خدیجہ ثقفی کا کہنا، میرے والد نے کہا دیکھو بیٹی، یہ خمینی کے پاس پیسہ نہیں ہے، خمینی کے پاس بڑا گھر نہیں ہے، خمینی کے پاس بڑی جاب نہیں ہے، لیکن خمینی کے پاس ایک چیز ہے، تقوی اور خوف خدا۔ اس تقوی اور خوف خدا کی وجہ سے اگر یہ تمہیں چھوٹے گھر میں بھی رکھے گا، لیکن اس چھوٹے گھر میں تمہارے اوپر ظلم نہیں کرے گا۔ چھوٹے بیٹی تم قم جاؤ گی، گھر بہت چھوٹا ہوگا، ایک دینی اسٹوڈنٹ کا گھر ہوگا، معمولی سا گھر ہوگا، لیکن اس گھر میں اس روح اللہ کے پاس، امام خمینی کا اصلی نام تھا کیا؟ روح اللہ۔ اس روح اللہ کے پاس ایک چیز ہے جو دنیا زندگی کی سب سے بڑی دولت ہے۔ وہ دولت کیا ہے؟ اس کے پاس تقوی ہے، اس کے پاس دین ہے، اس کے پاس خوف خدا ہے۔ بیٹی جاؤ تم اس کے تقوی کے صدقے زندگی میں کبھی تکلیف برداشت، کبھی تکلیف نہیں دیکھو گے، کبھی تمہاری انسلٹ نہیں کرے گا، کبھی تمہاری بے احترامی نہیں کرے گا، کبھی تمہیں بیجا نہیں ڈانٹے گا۔ خدیجہ ثقفی کا کہنا ہے 6 مہینے تک مجھے باپ کی بات کا اندازہ نہیں ہوا، 6 مہینے 7 مہینے گزرنے کے بعد
جب بھی میں خمینی کے کریکٹر کو دیکھتی تھی، کردار کو دیکھتی تھی، بات کرنے کے انداز کو دیکھتی تھی، ریسپیکٹ کو دیکھتی تھی، احترام کو دیکھتی تھی، تو مجھے باپ کی وہ بات یاد آتی تھی، بیٹی خمینی تمہیں گھر چھوٹا دے یا بڑا دے، لیکن اس چھوٹے گھر میں اس کے پاس دین ہے، اس دین کے نتیجے میں تمہارے اوپر کبھی ظلم نہیں کرے گا۔ پھر یہ خدیجہ ایسا کبھی کہتی ہے، جب امام خمینی نماز شب کے لیے اٹھتے تھے تو اپنے سرہانے چھوٹی سی ٹارچ رکھتے تھے، پورے کمرے کی لائٹ آن نہیں کرتے تھے کہ مجھے نماز شب کے لیے اٹھنا ہے، تمہاری نیند کا جو بنے کیا وہ بنے، مجھے اس سے کیا غرض ہے۔ کہتے چھوٹی ٹارچ رکھتے تھے، آہستہ چھوٹے چھوٹے دھیمے قدموں سے گھر سے باہر نکلتے، اور جس صحن میں جہاں جس نلکے کے سامنے وضو کرتے تھے اس نلکے کے نیچے ایک فوم رکھتے تھے، اس لیے کہ جب رات کے اندھیرے میں پانی پتھر پر گرتا ہے تو آواز گونجتی ہے، لیکن وہ اس آواز کی اس پتھر کی آواز سے ان کی گونج سے اپنی بیوی کے نیند میں ڈسٹرب کرنے سے بچنے کے لیے اس کے نیچے فوم رکھتے تھے کہ میرے وضو کرتے وقت اس پانی کی گرنے سے میری اہلیہ کی نیند میں خلل واقع نہ ہو۔ اب مجھے بتائیے اپنی اہلیہ کے احترام کا، رائٹس کا، حقوق کا اتنا خیال رکھنا کون ایسا کر سکتا ہے؟ وہ انجینئر جو کسی لیٹسٹ ترین ٹیکنالوجی کے کیا انسٹیٹیوشن سے کالج سے باہر آیا ہوا ہو، جو اہل بیت کے تربیتی انسٹیٹیوشن سے جو پڑھ کے آیا ہو، وہ انجینئر ایسی چیزوں کا خیال رکھ سکتا؟ کون انجینئر خیال رکھ سکتا؟ اس لیے مولا کہتے ہیں دیکھو فلانی ان اونٹوں کو تم لے کے آؤ گے، 100-150 کلومیٹر پیدل لے کے آنا ہے، ہر چرواہے کو ان حیوانوں کو نہ سونپنا، ایک ایسے چرواہے کو حوالے کرنا ان اونٹوں کو جس چرواہے کے اندر دین پایا جاتا ہو۔ بے دین کو نہ دینا، جو ان پر ظلم کرے۔ پھر ایک 7-8 چیزیں مولا فرماتے ہیں بلند آواز میں علی اور آل علی کی شان میں، جن لوگوں نے نہج البلاغہ جیسا عظیم سرمایہ، سید رضی کے بھائی سید مرتضی، اور جنہوں نے ان کتابوں کا ترجمہ کیا، ہمارے یہاں علامہ ذیشان حیدر جوادی جنہوں نے بہت ساری چیزوں کا ترجمہ کیا، قرآن کا ترجمہ کیا، صحیح سجادے کا ترجمہ کیا، نہج البلاغہ کا ترجمہ کیا، ایسے دین کے خدمت گزاروں کی مغفرت کے لیے، ایسے اہل بیت کی خدمت گزاروں کی مغفرت کے لیے، اس عاشور خانے میں اور دوسرے عاشور خانے میں جنہوں نے سالہ عزاداری کی، حسین پر گریہ کیا، اب ہمارے درمیان نہیں ہیں، جنہوں نے اس منبر پر بیٹھ کر دین کی خدمت کی، اہل بیت کا پیغام پہنچایا، اب ہمارے درمیان نہیں ہیں، جنہوں نے ان عاشور خانوں میں، ان عزا خانوں میں، ان حسینیوں میں سینہ زنی کی، ماتم داری کی ہے، یہاں نظر و نیاز تقسیم کی ہے، اہل بیت کے غم میں آنسو بہائے، اب ہمارے درمیان نہیں ہیں۔ ان تمام مرحومین کی مغفرت کے لیے، بلندی درجات کے لیے، محمد و آل محمد کی شفاعت ان سب کو نصیب ہونے کے لیے بلند آواز میں صلوات پڑھیں۔ فلانی ان اونٹوں کے لیے ایک کیا ڈھونڈنا، چرواہا ڈھونڈنا، لیکن ہمارے ہاں اگر کسی حیوانوں کے لیے چرنے، جس کو ہم حیوان چرنے کے لیے دیں، ہم کہتے ہیں ایسے کو ڈھونڈو جس کے مونچھوں کو کیا لمبی لمبی مونچھیں ہوں، ہاتھوں میں بہت بڑا کیا ہو، ڈنڈا ہو، اس کو دیکھ کر حیوان نہیں انسان بھی جس کو دیکھ کر ڈر جائے، ہے نا؟ ہماری تربیت کا ماڈل کیا ہے؟ ڈر، خوف، ہے نا؟ اس لیے کلاس روم میں بھی ایک ٹیچر اپنے ڈر سے کیا کلاس روم کو کنٹرول کرتا ہے۔ آج کے والدین بھی کیا ڈر کے ذریعے بچوں کی تربیت کرنا چاہتے ہیں، اور اب 5G نسل اتنی تبدیل ہو چکی ہے، اب ممی ڈیڈی کا خوف اثر نہیں کرتا، اب ممی ڈیڈی کا خوف اثر نہیں کرتا۔ ماڈرن زمانے کے جو چیلنجز ہیں ان میں سے ایک چیلنج یہ ہے کہ ماں باپ سے بچے سمجھے نہیں جاتے ہیں، بچے سمجھے نہیں جاتے ہیں، تو مولا فرماتے ہیں دیندار کے حوالے کرنا۔ پھر کہتے ہیں کہ ان اونٹوں کو ایسے چرواہے کو دینا جو مسلمانوں کے مال کے ساتھ نرمی کے ساتھ برتاؤ کرتا ہو، مسلمانوں کے مال کے ساتھ، اگر حیوانوں کے لیے نرمی کے ساتھ برتاؤ کرنا چاہیے، اور جب حیوان کا نام آتا ہے یعنی سنگ دلی، جب حیوان کا نام آتا ہے یعنی کیا پاور، ہے نا؟ یہی تو ہے نا ہمارے ذہن میں۔ مولا کہتے ہیں ایسے چرواہے کو ڈھونڈنا جو دیندار ہو، ایسے چرواہے کو ڈھونڈنا جو مسلمانوں کے مال سے۔ یہ مال کن کا تھا؟ علی علیہ السلام کا اپنا ذاتی مال نہیں تھا، یہ کن کا مال تھا؟ مسلمانوں کا مال تھا۔
تھا. علی کو ان کے ذریعے کیا کرنا تھا؟ اپنا مکان بنانا تھا, اپنا پیلس بنانا تھا. علی علیہ السلام کو ان کے ذریعے کیا؟ کوفے کے یتیموں کا پالنا تھا, ہے نا. اس لیے مال مسلمین تھا, یہ مسلمانوں کا مال تھا. جو آپ خمس دیتے ہیں وہ مولوی صاحب کا اپنا مال نہیں ہوتا ہے. جو آپ زکات دیتے ہیں وہ مولوی صاحب کے موج مستی کے لیے نہیں ہوتا ہے, وہ سوسائٹی کا مال ہوتا ہے, وہ مسلمانوں کا مال ہوتا ہے, وہ یتیم بچوں کا مال ہوتا ہے, وہ یتیم بیٹیوں کا مال ہوتا ہے, وہ ایجوکیشن کا مال ہوتا ہے, وہ تعلیم کا مال ہوتا ہے, وہ مسجد کا مال ہوتا ہے, وہ کسی حوضے کا مال ہوتا ہے. وہ اپنی مستی مکان کے لیے نہیں ہوتا, وہ مستی کے لیے نہیں ہوتا, وہ گھر بنانے کے لیے نہیں ہوتا, وہ دین بنانے کے لیے ہوتا, دین کی تعمیر کے لیے ہوتا, دین کی ترقی کے لیے ہوتا, سوسائٹی کی ترقی کے لیے ہوتا. اگرچہ ہمارے یہاں خمس و زکات بھی کس لیے ہے؟ بہت سارے لوگوں کی اپنی زندگی کے کیا موج مستی کے لیے ہے نا. بکھری ہوئی قوم, اہل بیت نے اس قوم کو اونچائی تک پہنچانے کے لیے سب کچھ کا منصوبہ بنا کے رکھا تھا. جب ہم کسی قوم کے سامنے بتاتے ہیں نا, ہمیں دین کے لحاظ سے ہمیں خوشی خلوص کے ساتھ 20% اپنی مال کا سالانہ بچت کا دینا, اچھا ارے پھر تو آپ کی سوسائٹی میں کوئی پرابلم نہیں. اب ان کو کون پتا ہے علی کی پیروی نہ کرنے کی وجہ سے ہمارے یہاں پرابلم ہی پرابلم ہے. علی کی پیروی نہ کرنے کی وجہ سے ہمارے یہاں کیا پرابلم ہی پرابلم ہے. آپ لوگ دہرادون میں کم ہیں, اگر آپ علی کو فالو کرتے تو آپ کے یہاں سب سے بڑے اسکول ہوتے, ہے نا. اب دہرادون میں 150 لوگ ہیں, 150 کے اگر ایک ہی گھر ہوتا علی کو فالو کرنے والے تو اس کے کردار میں علی علیہ السلام کے کردار کی جھلک نظر آتی. لیکن چونکہ ہمارے ہاں علی کس لیے ہے؟ مجلسوں میں نعرہ حیدری لگانے کے لیے. ہمارے کردار میں حیدر کی کردار کی جھلک نظر نہیں آتی ہے. نہ ہمارے بزنس میں حیدر کا کوئی حصہ ہے, نہ ہمارے مال میں حیدر کا کوئی حصہ ہے, نہ ہماری پراپرٹی میں حیدر کا کوئی حصہ ہے, نہ ہماری انکم میں حیدر کا کوئی حصہ ہے, نہ ہمارے بچوں میں حیدر کا کوئی حصہ ہے, نہ ہمارے گھر میں حیدر کا کوئی حصہ ہے. کچھ نہیں ہے, ہے یا نہیں ہے؟ کچھ نہیں ہے. ہم زیارت کرنے کے لیے جائیں, ہم سلام کرنے کے لیے نہیں جائیں گے, لیکن اہل بیت سے نہیں کہیں گے اہل بیت آپ ہم سے کیا چاہتے ہیں. وہ کرم لوگ وہاں پر کہاں ہیں کربلا میں. اکثر لوگوں کی طرف تمنا کیا ہوگی؟ اکثر لوگ کہتے ہیں, اکثر لوگوں کی طرف تمنا کیا ہوتی ہے؟ دیوار کو مس کر کے آئے. بہت کم لوگ ہوتے ہیں جن کی تمنا یہ ہوتی ہے یہاں سے میں روئے حسین کو مس کر کے جاؤں تاکہ ہمیشہ کے لیے حسینی انداز میں زندگی گزاروں. جب دیوار کو مس کر کے آتے ہیں تو اس کا اثر وہیں تک ہوتا ہے, کربلا سے آپ باہر نکلے وہیں تک اثر ختم ہو جاتا ہے. اگر روح کو مس کر کے آئے تو آپ ہمیشہ کے لیے کربلائی بنیں گے. پھر آپ کے اندر وہ جذبہ پیدا ہو جائے گا. جب داعش کے ساتھ جنگ ہو رہی تھی نا عراق میں, آیت اللہ سیستانی کے نجف کے نمائندے کے پاس ایک ماں کو لایا گیا. ایک ماں کو آیت اللہ سیستانی صاحب کے نجف کے نمائندے نے جو اس ماں کو لے کے آئے تھے, اس بوڑھی ماں کو لے کے آئے تھے, یہ کون ہے؟ کہا یہ شہیدوں کی ماں ہے. کہاں مگر کتنے بچے اس کے شہید ہوئے؟ کیا آپ لوگ کہتے ہیں شہیدوں کی ماں؟ کہا آقا داعش کے ساتھ لڑتے لڑتے اس ماں کے 7 بچے شہید ہوئے. کتنے؟ پتا ہے آیت اللہ سیستانی کے نمائندے نے کہا آپ لوگ اس ماں کو لے کے آئے, میں اس کو کچھ نصیحت کروں نہیں. یہ عمل سے مجھے نہیں پوری دنیا یہ شیعت کو نصیحت کر رہی ہے. اہل بیت کے ماننے والے وہ نہیں ہوتے ہیں جو صبح و شام صرف اہل بیت سے مانگتے رہتے ہیں. اہل بیت کے ماننے والے ہوتے ہیں جو صبح و شام اہل بیت سے بھیک مانگتے ہیں. اے مولا جو کچھ آپ نے دیا ہے کرم کیجئے, لطف کیجئے کہ آپ کے راستے میں کیا خرچ ہو جائے, آپ کے راستے میں کام آ جائے. 7 بچے مولانا سے, مجھ جیسے طالب علم کو یہ کہنا آسان ہے. ایک بچے کی قربانی سے آدمی کی آنکھوں کی روشنی چلی جاتی ہے, آدمی مینٹلی ڈسٹرب ہو جاتا ہے. 7 بچے ایک ماں کے شہید ہوتے ہیں. یہ کون ہے؟ یہ صحیح معنوں میں جنہوں نے کربلا کے سافٹ ویئر کو اپنے وجود پر انسٹال کیا ہوا ہوتا ہے. حقیقی معنوں میں یہ وہ مائیں ہیں جنہوں نے کربلائی سافٹ ویئر, عاشورائی سافٹ ویئر, زینبی سافٹ ویئر انسٹال کیا ہے. ایک مجلس میں ہم آ جائیں وہ حسینی سافٹ ویئر انسٹال ہو جائے تو دہرادون کا ایک جوان کتنی ریسپانسبلٹی محسوس کرے گا؟ وہ یہ محسوس کرے گا دہرادون میں علی کے 150 گھر ہے, میں ان 150 گھروں کا علی کا غلام ہوں. دہرادون کا ایک اگر حسینی سافٹ ویئر انسٹال ہو جائے تو ہمارا ایک نوجوان کیا محسوس کرے گا؟
جہاں کہیں پرابلم ہوگی بغیر اس کے کہ وہاں سے کوئی آواز آ جائے فلانی میرے گھر آ جاؤ پرابلم ہے، جہاں اس کے کانوں تک پیغام پہنچائے، میسج آ جائے فلان گھر میں پرابلم ہے، یہ دوڑ کے جائے گا، دروازہ کھٹکھٹائے گا، کون ہے نام نہیں بتائے گا، میں فلان ہوں، کہے گا امام زمانہ کا غلام حاضر ہوا ہوں۔ مولانا آپ ہوا میں بات کر رہے ہیں، اسی 10-20 سال میں ایسے لوگ گزرے ہیں۔ خمینی نے اپنے انقلاب کے ذریعے ایسے نوجوانوں کی تربیت کی جن کے اندر ایسا جگر تھا، جن کے اندر یہ جگر تھا کہ خنجر چلے کسی پہ تو تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے۔ خمینی نے اپنے انقلاب کے ذریعے، اس کربلائی فکر کے ذریعے ایسے نوجوانوں کی تربیت کی جن کے دلوں میں کیا، سارے شیعوں کا کیا، سارے انسانوں کا درد تھا۔ انہی میں سے ایک جگر رکھنے والا انسان شہید قاسم سلیمانی، شہید قاسم، سارے جہاں کا درد۔ شام سے اپنی بیٹی زینب کو آپ پہچانتے ہوں گے، شہید سلیمانی جب شہید ہوئے تو ان کے جنازے میں جو تشییع جنازہ ہو رہی تھی، انہوں نے وہاں کھڑے ہو کر تقریر کی، ان کو خط لکھا شام سے، کہا بیٹی زینب کبھی کبھی تمہیں خیال آتا ہوگا کہ میرا باپ کس لائن میں گیا ہے، جنگ میں، صبح بھی جنگ، رات میں بھی جنگ، کبھی گھر میں نہیں رہتا، کبھی شام میں، کبھی عراق میں، کبھی یمن میں، کبھی لبنان میں، کہیں کہاں، بچوں کے ساتھ ہے ہی نہیں، کہیں نہیں ہے، لیکن بیٹی میرا تعلق اس نسل سے ہے، ان کا لیٹر ہے، آپ نیٹ پر سرچ کیجئے گا، بیٹی میرا تعلق اس نسل سے ہے جو نسل سوتی نہیں ہے اور جس نسل کو سونا بھی نہیں چاہیے۔ بیٹی فاطمہ، بیٹی زینب، میں اس نسل سے ہوں جس نسل کو سونا نہیں چاہیے، جو سوتی نہیں ہے اور سونا بھی نہیں چاہیے، تاکہ ان کے اگر وہ سو گئے غفلت کی نیند کہ کہیں کسی بے گناہ بچے کا اس دوران سر نہ کاٹا جائے۔ پھر شام سے خط لکھتے ہیں اپنی بیٹی زینب کو، زینب میں اپنے آنکھوں کو سونے نہیں دوں گا، اگر کبھی میری آنکھوں نے سونے کا ارادہ کیا زینب میں اپنی آنکھوں میں نمک ڈالوں گا تاکہ میری آنکھیں سونے کی جرات نہ کر سکے۔ اگر سلیمانی جیسے لوگ سو جاتے تو اس وقت اربعین کی وقت میں یہ کروڑوں لوگ نہ ہوتے۔ اگر سلیمانی جیسے لوگ اور عراق کے انجینئر ابو مہدی شہید جیسے لوگ سو جاتے تو اہل بیت کے حرم، نجف کا، کربلا کا، شام کا وہی حشر زمانے کے یزید بناتے جو انہوں نے جنت البقیع کا حشر بنایا۔ کسی کو شک ہے؟ اگر یہ لوگ یہ جگر رکھنے والے لوگ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پورے وجود پر کربلائی سافٹ ویئر انسٹال کیا تھا۔ شہید سلیمانی کی اہلیہ کا بیان ہے، سلیمانی سال کے 12 مہینے میں صرف 2 مہینے گھر میں رہتے، یعنی اوورال جو ان کے دن گھر میں گزرتے تھے نا، وہ کتنے دن بسر ہوتے تھے گھر میں؟ 2 مہینے۔ 10 مہینے کہاں ہوتے تھے؟ گھومنے جاتے تھے نہیں، عراق کے شیعوں کو پاورفل بنانے کے لیے، لبنان کے شیعوں کو پاورفل بنانے کے لیے، وہ لبنان جنہوں نے نیند حرام کی، کن کی؟ اسرائیل کی نیند حرام کی، جنہوں نے اسرائیل کی نیند حرام کی، ان کو کس نے پاورفل بنایا؟ سلیمان جیسے انسان نے پاورفل۔ بے شک بے شک بے شک۔ خیریت تو ہے، لوگ کیوں بات کر رہے ہیں؟ محیا محمد و آل محمد۔ اب اندازہ لگائیے یہ محمد و آل محمد کی زندگی کتنی خوبصورت زندگی ہے، کتنی پرفیکٹ زندگی ہے، کتنی کامل زندگی ہے۔ اس میں انسانوں کے رائٹس کا بھی خیال رکھا گیا ہے اور یہ جو حیوان ہیں، جانور ہیں، ان کے رائٹس کا بھی خیال رکھا گیا۔ آپ کو پتا ہے جب امام زمانہ ظہور کریں گے، امام زمانہ کا جو عدل و انصاف کا نظام ہے، اس عدل و انصاف کے نظام سے فقط انسان فائدہ نہیں اٹھائیں گے، جانور تک فائدہ اٹھائیں گے۔ تاریخ نے لکھا ہے، حدیث میں ہے، جب امام ظہور کریں گے، جب امام کی حکومت قائم ہوگی تو اس زمانے میں چوہا اور بلی ایک ہی بل میں زندگی گزاریں گے۔ چوہا اور بلی، کیوں؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہیں چوہے اور بلی میں دوستی ہو؟ دیکھا آپ نے؟ آپس میں بیٹھے ہوئے آپس میں ایک دوسرے کی خیریت پوچھتے ہو، چوہا پوچھے کیسے ہو بلی، اور بلی پوچھے کیسے ہو چوہا، دیکھا ہے؟ نہیں،
وہ تو بیچارہ باغ جہاں بلی نظر آئی وہ بیچارہ کیا اپنے بل میں بھاگ جاتا ہے. اس زمانے میں ایک ہی بل میں کیوں رہیں گے؟ اس لیے کہ امام زمانہ کے اس عادلانہ نظام میں بلی کو بھی اپنی غذا ملے گی, چوہے کو بھی غذا ملے گی. جب بلی کا پیٹ بھرا ہوا ہوگا وہ چوہے پر کیوں حملہ کرے گی؟ جب بلی کو اپنی ضرورت کی غذا ملے گی, جب اس کا پیٹ بھرا ہوا ہوگا, وہ چوہے کو کیا پیچھے پیچھے کیوں دوڑے گی؟ امام زمانہ کی حکومت میں. اس لیے ابھی ہم لوگ گفتگو کر رہے تھے نماز سے پہلے اپنے ایک عزیز کے ساتھ, اس لیے دعائے افتتاح میں جو دعا ہم مانگتے ہیں, اللہم انا نرغب الیک فی دولت کریمہ. پالنے والے اب ہم تنگ آ چکے ہیں ظالموں کی حکومت سے, پالنے والے اب ہم تنگ آ چکے ہیں جھوٹوں کی حکومت سے, پالنے والے اب ہم تنگ آ چکے ہیں فریب دینے والوں کی حکومت سے, پالنے والے اب ہم تنگ آ چکے ہیں. جب الیکشن کا زمانہ ہوتا تو مینیفیسٹو ہمارے ساتھ دکھاتے ہیں, اس میں کیا ہر طرف کیا ڈیولپمنٹ کی بات ہوتی ہے. جہاں الیکشن ختم ہو جاتا ہے, جہاں وہ کرسی پر بیٹھ جاتے ہیں, سب کچھ یاد رہتا ہے, لیکن وہ غریب عوام جن کے در پر, جن کی چوکٹ پر وہ ووٹ لینے جاتے ہیں ڈیولپمنٹ کے لیے, ترقی کے لیے, جاب کے لیے, عدل کے لیے, جسٹس کے لیے, انصاف کے لیے, تب ان کے ظلم و ستم سے سب سے زیادہ وہ کیا کچھ لے جاتے ہیں. اللہ امام زمانہ کی حکومت. مولا حسین علیہ السلام نے کربلا میں, مولا حسین علیہ السلام نے کربلا میں ان لوگوں کے رائٹس کا بھی خیال کیا جنہوں نے اپنی شمشیریں حسین علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے تیار کیا. میں اکثر کہتا ہوں کہ ان لعینوں نے حسین کو قتل کرنے کے لیے جتنی تیاری کی تھی, اس سے زیادہ فرزند زہرا نے ان کو ہدایت یافتہ بنانے کے لیے تیار کیا. وہ جتنے حسین کو قتل کرنے کے لیے بیٹھے تھے, اس سے زیادہ حسین ان کو گمراہی سے نکالنے کے لیے بیچے تھے. کیا دلیل ہے؟ اس کی دلیل یہ کہ فرزند زہرا بار بار ان کے سامنے جاتے تھے, خطبہ دیتے تھے. اللہ اکبر. بار بار شب عاشورہ بھی مولا حسین نے عمر سعد کے ساتھ گفتگو کی. عمر سعد نہیں جانتا میں کون ہوں, عمر سعد نہیں پتا ہے میرے نانا کا نام کیا ہے, عمر سعد نہیں پتا ہے میرے بابا کا نام کیا ہے, عمر سعد نہیں پتا ہے میری ماں کا نام کیا ہے. اعتراف کیا. مولا حسین عمر سعد کے ساتھ کیوں گفتگو کر رہے ہیں؟ اس لیے تاکہ عمر سعد حسین کے قافلے میں مل جائے. حسین کو تھوڑی سی پاور ملی نہیں. حسین چاہتے تھے یہ لشکر گمراہی سے نکلے, ہدایت یافتہ بنے. اللہ اکبر. حسین علیہ السلام کے ساتھی بھی اسی نیت کے ساتھ لشکر عمر سعد کے ساتھ روزہ عاشورہ ان کو ڈارکنے سے, اسے اندھیروں سے نکلنے کے لیے کوشش کر رہے تھے. اللہ اکبر. پھر جب حسین علیہ السلام تنہا رہ گئے, حسین علیہ السلام جب خیموں میں آئے اپنی بہنوں سے رخصت لینے کے لیے, اپنی بیٹیوں سے رخصت لینے کے لیے, اہل حرم سے رخصت لینے کے لیے, ایک مرتبہ جب مقتل کی طرف جانے لگے, اللہ اکبر, ایک مرتبہ حسین علیہ السلام محسوس کر رہے ہیں گھوڑے کے ساتھ کسی کی بات کرنے کی آواز آ رہی ہے. اللہ اکبر. نیچے حسین علیہ السلام نے دیکھا سکینہ گھوڑے سے زلجنا سے بات کر رہی ہے. زلجنا میرے بابا کو مت لے جا, زلجنا, زلجنا ابھی تک جو بھی گیا واپس نہیں آیا. زلجنا, زلجنا میرا چچا پاس گیا وہ واپس نہیں آیا. زلجنا, زلجنا میرا بھیا علی اکبر گیا وہ واپس نہیں آیا. زلجنا. حسین زلجنا سے نیچے اترے, اپنی لاڈلی سکینہ کو گلے لگایا, سکینہ سے دلاسا دینے لگے. اللہ اکبر. ایک جملہ کا آزادارو, ایک جملہ کا آزادارو سکینہ سے, کالا توری کی قلبی میں دم گیا. سکینہ بیٹی آنسو مت بہاؤ میری سکینہ, بیٹی گریہ مت کرو میری سکینہ, تمہارے ان آنسو سے میرے جگر میں آگ سی لگتی ہے. سکینہ. اللہ اکبر. باپ سے کیسے برداشت ہوگا, اس کے سامنے بیٹی روتی ہوگی, باپ سے کیسے تحمل ہوگا, اس کے سامنے لاڈلی سکینہ روتی ہوگی. اس لیے حسین سکینہ سے کہتے ہیں, سکینہ مت رو سکینہ, مجھ سے برداشت نہیں ہوتا ہے سکینہ. اللہ اکبر. سکینہ کو تسلی دی, سکینہ کو رخصت کیا, مقتل کی طرف گئے. اجرکم اللہ. یا باپ اور بیٹی کا رشتہ. اللہ اکبر. ایک مرتبہ جب حسین میدان کربلا میں گئے, جب زمین کربلا پر گرے, آواز آئی, علاقت قتل الحسین بھی کربلا, علاقت زبیل حسین بھی
یہی حسین علیہ السلام کا زوجنا اہل حرم کو حسین کی شہادت کا پیغام دینے کے لیے اپنے منہ کو خون حسین سے خضاب کر کے خیموں کے قریب آیا. ازادار خیموں سے ایک بیٹی نکلی, زوجنا کے قریب گئی, ایک ہی سوال کیا, یا جواد ابی, ارے میرے باپ کے وفادار گھوڑے, جب بابا کو لے کے جا رہا تھا گھوڑے, میرا باپ کہاں سے تڑپ رہا تھا زلجنا, ذرا مجھے بتا زلجنا, کیا شہادت سے پہلے, مرنے سے پہلے میرے بابا کو پانی دیا گیا, یا لطش کرتے ہوئے شہید کیا گیا زلجنا. لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون رضا بقضائه وتسلیما لأمره. پالنے والے محمد و آل محمد کی صحیح اور حقیقی معرفت نصیب فرما. پالنے والے محمد و آل محمد کا حقیقی پیروکار بننے کی توفیق عطا فرما. پالنے والے محمد و آل محمد کی اطاعت و پیروی کرنے کی توفیق عطا فرما. پالنے والے جس طرح کربلا کے شہیدوں نے وقت کے امام کی نصرت کا حق ادا کیا, پالنے والے ہم سب کو اپنے وقت کے امام زمانہ کی ناصر و مددگار بننے کی توفیق عطا فرما. پالنے والے کربلا کے شہیدوں نے جس طرح امام کی وفاداری کا حق ادا کیا, پالنے والے ہم سب کو امام زمانہ کا وفادار شیعہ بننے کی توفیق عطا فرما. پالنے والے جس طرح کربلا کے شہیدوں نے اپنی جوانیاں امام کے راستے میں امام کے مشن کے لیے لٹائی, پالنے والے ہم سب کو اپنی جوانیوں کو امام زمانہ کی مرضی کے مطابق بسر کرنے کی توفیق عطا فرما. پالنے والے کربلا کی شہیدوں کی جوانیوں کو خریدار حسین تھا, پالنے والے ایسی پاک و پاکیزہ جوانی جس کا خریدار امام زمانہ بنے, پالنے والے ایسی پاک و پاکیزہ زندگی اور جوانی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما.